السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں بہار DA اردو ایگزام 2025 کے لیے ٹاپ اردو ادب کے سوالات، جو کہ درخشاں حصہ دوم سے ہے اور بہت مشہور چیپٹر بھی ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیپٹر کو بہت محنت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ پڑھنا ہے اور آنے والے ایگزام کی تیاری کرنی ہے۔ امتحان کے اندر وقت بہت کم بچا ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ محنت کے ساتھ دن اور رات ایک کر دیں تاکہ آنے والے ایگزام میں کامیابی حاصل کر سکے اور ہمارا ایڈمیشن ہو سکے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ اور آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور جو لوگ پرانے ہیں وہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جڑ جائیں تاکہ آپ کو فری میں PDF مل سکے۔ اس کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر 1 ہے، جو کہ بہت مشہور و معروف سوال ہے۔ حمد کے کیا معنی ہیں؟ حمد کے کیا معنی ہے؟ اللہ کی تعریف، اولیاء کی تعریف، نبی کی تعریف، ان میں کوئی نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حمد کے معنی ہیں خدا کی تعریف، اللہ کی تعریف۔ یہ سوال آپ کو کل کلاس 10 کے سوالات میں بھی آیا ہے اور یہ ہر کلاس کے اندر آتا ہے، بار بار پوچھا جانے والا یہ سوال ہے۔ تو آپشن نمبر A اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے آپ کو، کسی بھی کلام کی شروعات کس کے ساتھ کی جاتی ہے؟ کسی بھی کلام کی شروعات کس کے ساتھ کی جاتی ہے؟ دیکھیے نعت کے ساتھ، نظم کے ساتھ، حمد کے ساتھ، گیت کے ساتھ۔ کسی بھی کلام کی شروعات جو ہے یہ حمد کے ساتھ کی جاتی ہے۔ کس کے ساتھ کی جاتی ہے؟ حمد کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 3 ہے، خدا کے نام کے ساتھ کسی کام کا شروع کرنا کیسا سمجھا جاتا ہے؟ خدا کے نام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کسی کام کا شروع کرنا کیسا سمجھا جاتا ہے؟ دیکھیے آپشن کیا ہے، پسندیدہ ہے، متبرک ہے، مشہور ہے، ان میں کوئی نہیں۔ تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے نام سے جب کوئی کام کریں گے تو وہ کام کیا آسان بھی ہوگا اور بابرکت بھی ہوگا۔ تو خدا کے نام کے ساتھ کسی کام کا شروع کرنا کیسا سمجھا جاتا ہے؟ متبرک ہے نا، یعنی بابرکت سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپشن نمبر B ہو جائے گا، یعنی متبرک۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 4۔ کیا ہے؟ سوال نمبر 4 ہے۔ کیا ہے سوال نمبر 4؟ دیکھیے، کس صنف میں اردو کے تمام شاعروں نے طبع آزمائی کی ہے؟ کس صنف کے اندر، کس قسم کے اندر اردو کے تمام شاعروں نے طبع آزمائی کی، یعنی کچھ نہ کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے؟ غزل میں، مرثیہ میں، نظم میں، حمد میں۔ تو تمام شاعروں نے حمد کے اندر اپنے اپنے طور پر لکھنے کی کوشش کی ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 5 ہے، خالق کائنات کون ہے؟ خالق کائنات یعنی کائنات کا بنانے والا، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ دیکھیے خدا، انسان، فرشتے، ان میں سبھی۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ کائنات کا بنانے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، خدا کی ذات ہے۔ تو خالق کائنات کون ہے؟ آپشن نمبر A اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، یعنی خدا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو ہے وہ کون ہے جس کا کوئی شریک نہیں؟ انسان، فرشتہ، خدا، ان میں سے کوئی نہیں۔ ہم سب پڑھتے ہیں کہ اللہ کی ذات تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تو وہ کون ہے جس کا کوئی شریک نہیں؟ تو آپشن نمبر C ہو جائے گا، یعنی خدا ہے وہ ذات جس کا کوئی شریک نہیں۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 7 ہے آپ کو، حمد کے اشعار میں کس کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے؟ میت کے، نبی کے، عورت کے، خدا کے۔ حمد کے اشعار میں کس کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے؟ تو خدا کے صفات کو، یعنی خدا کی تعریف کو بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اس کے بعد ہے سوال نمبر 8۔ سوال نمبر 8 ہے آپ کو، کس کی صفات کی کوئی حد نہیں ہے؟ نبی کی، رسول کے، خدا کے، فرشتوں کے۔
کس کی صفات کی کوئی حد نہیں، نبی کی صفات کی بھی ایک حد ہے، رسول کی صفات کی بھی ایک حد یعنی ان کی تعریف کی ایک حد ہے، فرشتے کی تعریف کی بھی ایک حد ہے، لیکن خدا کی تعریف کی کوئی حد نہیں، خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں۔ آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، حمد میں خدا کے کس چیز کا بیان ہوتا ہے؟ اسما کا، صفات کا، عبادات کا، ان میں کوئی نہیں۔ سوال وہی ہے بلکہ گھما کے کیا گیا ہے۔ حمد میں خدا کے کس چیز کا بیان ہوتا ہے؟ خدا کی صفات کا بیان ہوتا ہے۔ کس کا بیان ہوتا ہے؟ خدا کی صفات کا۔ آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو۔ اس کے بعد آپ کو نعت میں کس کی شان میں اشعار پیش کیے جاتے ہیں؟ نعت میں کس کی شان میں اشعار پیش کیے جاتے ہیں؟ نبی کے، خدا کے، اولیاء کرام کے، ان میں سے سبھی۔ دیکھیے، جب کوئی دینی مجلس سجتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے قرآن کریم کی تلاوت کر کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر نعت نبی گنگنایا تھا، کس کی شان میں؟ نبی کی شان میں۔ سوال کیا ہے؟ نعت میں کس کی شان میں اشعار پیش کیے جاتے ہیں؟ تو نبی کے شان میں اشعار پیش کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو۔ اس کے بعد آپ کو منقبت میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ خدا کی، نبی کی، اولیاء کی، ان میں سے کوئی نہیں۔ ہم لوگوں نے درخشہ حصہ دوم کے اندر پڑھا ہوگا کہ منقبت کے اندر بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اللہ والے کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو منقبت میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ اولیاء کی، یعنی اللہ کے جو ولی ہیں، بزرگ ہیں، اللہ والے، ان کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ کس میں بیان کیے جاتے ہیں؟ نظم میں، نعت میں، مرثیہ میں، قصیدہ میں۔ ہم لوگوں نے قصیدہ کی کیا تعریف پڑھی ہے کہ قصیدہ وہ ہے جس میں کسی بھی بادشاہ یا کسی عام آدمی کی تعریف بیان کی جائے، اس کو کہتے ہیں قصیدہ۔ سوال کیا ہے؟ کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ یعنی اس کی تعریف، اس کی صفت کو اچھے طریقے سے بیان کرنا کس میں بیان کیا جاتا ہے؟ تو یہ صرف اور صرف قصیدہ کے اندر ہوتا ہے۔ کس کے اندر ہوتا ہے؟ آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر یعنی قصیدہ۔ حمد خدائے عز و جل کے مصنف کون ہے؟ مصنف کس کو بولتے ہیں؟ رائٹر کو بولتے ہیں۔ کس کو بولتے ہیں؟ رائٹر کو بولتے ہیں۔ تو حمد خدائے عز و جل کے مصنف کون ہے؟ دیکھیے جی، آپ کو یہاں ہے آپشن حیدر وارثی، شبنم کمالی، سعادت حسن منٹو، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو دیکھیے، حمد خدائے عز و جل کے جو مصنف ہے، رائٹر ہیں، وہ ہے آپ کو شبنم کمالی۔ کون ہے؟ شبنم کمالی ہے۔ آپ جب کلاس 10 کا درخشہ حصہ دوم جو کتاب، اس کے پہلے چیپٹر کو کھولیں گے تو شبنم کمالی ہی کا چیپٹر آتا ہے، حمد خدائے عز و جل، ٹھیک ہے، یاد رہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ مصطفیٰ حسن، مصطفیٰ کمال، مصطفیٰ رضا، کمال الدین۔ تو دیکھیے یہاں پر 3 جو مصطفیٰ رضا، مصطفیٰ حسن، مصطفیٰ کمال ہے، تو ہمیں اس میں شک میں نہیں پڑنا ہے، بلکہ مصطفیٰ رضا جو ہے یہ شبنم کمالی کا اصل نام ہے۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا۔ آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہمیں مصطفیٰ حسن پہ ٹک نہیں لگانا، مصطفیٰ کمال پہ نہیں لگانا، بلکہ لگانا کہاں ہے؟ مصطفیٰ رضا پہ لگانا ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 15، شبنم کمالی کا تعلق کس ریاست سے ہے؟ اتر پردیش، بہار، بنگال، جھارکھنڈ۔ شبنم کمالی کا جو تعلق ہے وہ ریاست بہار سے۔ کہاں سے ہے؟ ریاست کس کو بولتے پہلے سمجھ لیں۔ ریاست بولیں، صوبہ بولیں، تو اس کے معنی جو آتے ہیں نا، آپ کو آتے ہیں اسٹیٹ کے۔ ہندی میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ راجیہ بولتے ہیں۔ تو شبنم کمالی کا تعلق کس ریاست سے یعنی کس اسٹیٹ سے ہے؟ تو بہار سے ہے۔ کہاں سے ہے؟ بہار سے۔ ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ بہار میں سیتامڑھی ایک ضلع ہے، اسی ضلع کے گاؤں کا نام ہے پکھریرا۔ کیا نام ہے؟ پکھریرا، یاد رکھیے گا۔ ان کے ضلع کا نام کیا ہے؟ سیتامڑھی۔ آگے دیکھیے، شبنم کمالی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1938، 1940، 1926، 1942۔ شبنم کمالی کی پیدائش کب ہوئی؟ کس سال کے اندر ہوئی؟ تو ان کی پیدائش ہوئی آپ کو 1938 عیسوی میں۔ کب ہوئی ہے؟ 1938 عیسوی میں۔ آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 17، شبنم کمالی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ سیتامڑھی، دربھنگا، مدھوبنی، پچھمی چمپارن۔ تو دیکھیے ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو ان کے ضلع کا نام ہے آپ کو سیتامڑھی۔ کیا نام ہے؟ سیتامڑھی۔ گاؤں کا نام ہے پکھریرا۔
تو یہاں پہ آپشن جو ہے سیتامڑھی کا دیا تو ہم کو اسی پر ٹک لگا دینا ہے سیتامڑھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو انوار عقیدت کس کی شاعری کا مجموعہ ہے؟ شبلی، نعمانی، نذیر احمد، شبنم کمالی، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو انوار عقیدت کس کی شاعری کا مجموعہ ہے؟ تو یہ شبنم کمالی کی شاعری کا مجموعہ ہے۔ کس کی؟ شبنم کمالی کی شاعری کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، ضیاء عقیدت کس کی شاعری کا مجموعہ ہے؟ حالی، شبنم کمالی، سہیل عظیم آبادی، علامہ اقبال۔ تو یہ بھی جو ہے نا شبنم کمالی کی شاعری کا مجموعہ، تو آپشن نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کہاں صرف کیا؟ بیش کے معنی زیادہ، تر کے معنی میں زیادہ، یعنی بہت زیادہ حصہ انہوں نے اپنی زندگی کا کہاں صرف کیا، کہاں خرچ کیا؟ دیکھیے، نعت گوئی میں یعنی نعت پڑھنے میں، حمد گوئی میں یعنی حمد گانے میں، واعظ و تبلیغ میں ان میں سے کوئی نہیں۔ واعظ و تبلیغ یعنی سچی بات بتانے، دین کی جو بات ہے اس کو پہنچانے میں انہوں نے صرف کی۔ تو انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کہاں صرف کیا؟ واعظ و تبلیغ میں۔ آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، شبنم کمالی اللہ اس کے رسول کے کیسے عاشق تھے، ہے نا؟ دکھاوے کے صادق لوگوں کے سامنے ان میں سے سبھی۔ تو یہ شبنم کمالی اللہ اس کے رسول کے عاشق صادق تھے، یعنی سچے عاشق تھے۔ کیسے تھے؟ صادق، یعنی سچے کو کہا جاتا ہے صادق۔ تو آپشن نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو ذیل میں سے کس کا اصلی نام مصطفیٰ رضا ہے؟ ابھی پیچھے ہم لوگوں نے پڑھا کہ شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے، تو ہمیں ٹک کہاں لگانا ہے؟ شبنم کمالی پر لگانا ہے۔ سوال گھما کے پوچھا گیا، ہمیں شک میں نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، خالق کا معنی کیا ہے؟ رزق دینے والا، زندہ رہنے والا، پکڑ والا، ہے نا؟ پکڑ والا، پیدا کرنے والا۔ تو خالق کا معنی ہے آپ کو پیدا کرنے والا۔ آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو ذیل میں سے کون شبنم کمالی کی نعتیہ شاعری کا مجموعہ ہے؟ اولیاء عقیدت، شاداب عقیدت، پیغام عقیدت، ریاض عقیدت۔ اولیاء عقیدت، شاداب عقیدت، پیغام عقیدت، یہ سب جو ہے شبنم کمالی کی نعتیہ شاعری کا مجموعہ نہیں بلکہ ہے ریاض عقیدت۔ کیا ہے؟ آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے جس میں خدا کی تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اس کا کیا آنسر ہے آپ کو، جی اس کا آنسر ہے آپ کو حمد ہے، غزل ہے، نعت ہے اور نظم ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی حمد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آپ، اس کے بعد آپ کو ثنا کے معنی کیا ہے؟ خاموش، اکیلا، مسافر، تعریف۔ ثنا کے معنی آتے ہیں تعریف کے، کیا آتے ہیں؟ تعریف کے آتے ہیں۔ آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اللہ کہاں کا مالک ہے؟ آخرت کا، دنیا کا، دونوں جہاں کا، ان میں سے کوئی نہیں۔ اس میں ہمیں سمجھنا ہے اللہ کہاں کا مالک ہے؟ اللہ دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی مالک ہے۔ تو اس کو جو الفاظ میں پرویا گیا ہے اس طریقے سے کہ اللہ کہاں کا مالک ہے، یعنی دونوں جہاں کا، دو جہاں کا مالک ہے۔ دونوں جہاں لکھا ہو یا دو جہاں لکھا ہو، آپ کو اس پر ٹک لگا دینا ہے۔ جہاں کے معنی دنیا، یہ دنیا، ادھر والا دنیا، دونوں جہاں کا مالک ہے کون؟ اللہ ہے۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد آپ کو اللہ رب العالمین کی ذات کیسی ہے؟ شریک ہے، ہمسر ہے، یکتا، ان میں سے سبھی۔ ہم لوگ کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی برابر نہیں۔ اللہ کی ذات یکتا ہے، پاک ہے، یگانہ ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اللہ کی ذات کیسی ذات ہے؟ تو یہاں پر آپشن ہے آپ کو یکتا کا، یعنی یکتا کے معنی کیا آتے ہیں؟ اکیلا کے آتے ہیں، ایک کے آتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں کسی چیز کے بھی بنانے میں۔ تو اللہ کی ذات کیسی ہے؟ یکتا ہے، اکیلا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو اللہ رب العالمین کے فیض سے کس کو رزق ملتا ہے؟ پرندے کو، فرشتوں کو، انسانوں کو، دو جہاں کو۔ اللہ رب العالمین کے فیض سے پرندے کو صرف رزق ملتا ہے ایسا نہیں، فرشتوں کو ملتا ہے ایسا بھی نہیں، انسانوں کو ملتا ہے صرف ایسا بھی نہیں، بلکہ اللہ کے فیض سے دو جہاں کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کو رزق ملتا ہے۔ اس کا آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ ڈی ہو جائے گا، آپشن نمبر ڈی، یعنی دو جہاں کو۔
اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو سب کی حیات و موت کا خیال کس کو رہتا ہے؟ خدا کو، فرشتوں کو، نبیوں کو، ان میں سے کوئی نہیں۔ سب کی حیات یعنی زندگی، موت یعنی مرنے کا خیال صرف اور صرف کس کو رہتا ہے؟ خدا کو رہتا ہے۔ کس کو رہتا ہے؟ خدا کو۔ آپشن نمبر اس کا رائٹ آنسر۔ کون و مقام خدا کا جلوگر کیا ہے؟ صفات، ذات، جمال، قدرت۔ کون و مقام جلوگر تیرا ہی ایک جمال ہے، اس طریقے کا کیا ہے؟ ایک مصرع ہے جو حمد خدائے عز و جل کے اندر ہے۔ تو کون و مقام خدا کا جلوگر کیا ہے؟ تو جمال ہے۔ آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے، خدا کے حکم سے آج بھی کیا قائم ہے؟ نظم زندگی۔ انسان، مسلمان، ان میں کوئی نہیں۔ خدا کے حکم سے آج بھی نظم زندگی یعنی زندگی کا جو نظام ہے وہ قائم ہے۔ آپ غور کریں، اللہ نے دنیا کو بنایا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزوں کو پیدا فرمایا ان تمام کو بے عینی اسی حالت پر رکھا، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ آسمان کو جس حالت پر رکھا تھا ابتدائی دنیا کے اندر آج بھی اسی حالت پہ قائم ہے، اس کے اندر کوئی چھید نہیں، کوئی پھٹن نہیں، کوئی شگاف نہیں، کہیں سے کوئی چیز اوپر سے نیچے نہیں گرا۔ اور زمین جو ہے وہ بھی اللہ ہی نے بنایا، اس میں بھی کوئی یعنی دوسرے الفاظ میں کہے تو اس کے اندر بھی کوئی کمی بیشی اللہ تعالیٰ نے نہیں کی، بلکہ دنیا ہو یا دنیا کے بعد آخرت ہو، ان تمام چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس جگہ رکھ دیا ہے وہ اسی جگہ پر قائم ہے۔ تو خدا کے حکم سے آج بھی کیا قائم ہے؟ نظم زندگی ہے۔ دن کے اندر دن، رات کے اندر رات، دن کے اندر روشنی، رات کے اندر اندھیرا، تو اندھیرا رہتا ہے۔ تو یہ کس کے حکم سے ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کا ایک نظام ہے۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو صاحب عقل و فہم کو کس کی ذات پر ناز ہے؟ پڑھے لکھے اولیاء، استاذ، خدا۔ صاحب عقل و فہم جو عقل والے ہیں، جو سمجھ والے ہیں، اس کو اللہ کی ذات پر ناز ہے، یعنی خدا کی ذات پر ناز ہے، فخر ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس میں یعنی اس حمد میں شاعر کیسے مقصد میں کامیابی کی دعا کر رہے ہیں؟ امیر بننے کا، مشہور ہونے کا، نیک، ان میں سے سبھی۔ اس حمد میں یعنی حمد خدائے عز و جل کے اندر شاعر کس مقصد میں کامیابی کی دعا کر رہا ہے؟ نیک بننے کا، یعنی آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو شاعر کس کے حضور خاص میں سوال کر رہے ہیں؟ نبیوں کے، اولیاء کے، انسانوں کے، خدا کے۔ خدا کے حضور میں شاعر سوال کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور حقیقتاً وہی ایک ایسی ذات ہے جس کے سامنے انسان جب اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ کے مانگے ہوئے دعا کو قبول کرتا ہے، کبھی اسی چیز کو دے کر اور کبھی مصلحتاً کوئی دوسری چیز عطا کرتا ہے۔ امید ہے کہ آج کا جو سوال تھا بہت آپ کو پسند آیا ہوگا، اور دیکھیں یہاں سے جو ہے نا آپ کو آنسر کی ہے اسی کا، اور کچھ آنسر کی یہاں آپ کے سامنے، تو آپ کو آنسر کی میں بھی ملا لینا ہے۔ پہلے آپ کو ویڈیو واچ کرنا ہے، پھر اس کے بعد اپنے یادداشت کے لیے، اپنے آپ کو آزمانے کے لیے ہمیں یاد ہوا کہ نہیں، آپ کو پہلے ملانا، اس کے بعد آنسر کی کو دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جڑ جائیں تاکہ انہیں فری میں PDF مل سکے، اور جن کو کوئی پریشانی ہو، کوئی دقت ہو، وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر میسج کرے تاکہ ان کے پریشانی کا حل نکالا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔